أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اور تم ہمارے پاس چلے آئے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اوہو آج تم ہمارے پاس آ گئے. فرادا، بالکل اکیلے. فرادا جمع فرد کی، یہ فرادا جمع فرید کی، کہ کیا ہو گیا آج تم اکیلے ہمارے پاس چلے آئے. کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں بالکل تنہا پیدا کیا تھا. اول مرتن، پہلی بار. اب کیا ہوا؟ دنیا میں جتنے سہارے تھے اور جن جن کے بلبوتے پر تم اچھلتے تھے اور خدا کی آیات کا انکار کرتے تھے، فرشتے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اب اپنی جان کو. اوہو تم اکیلے چلے آئے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ما خولناکم، جو دولت اور اسباب ہم نے تمہیں دیے تھے، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے. دنیا میں ہی رہ گئے. اولاد جس پہ کبر کرتا ہے، بیٹے جن پہ فخر کرتا ہے، دولت جس کا بڑا سہارا ہوتا ہے، اقتدار جس کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، عہدے جن کے بلبوتے پر انسانوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، اور جوانی جس کے زور پہ لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور سب چھوڑ کے چلے آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا. وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنے پیٹھ پیچھے دنیا میں ہی چھوڑ کے چلے آئے. اوہو کوئی چیز ساتھ نہیں آئی. 4 باتیں، 2 پہلے گزری، تیسری یہ کہ تم اکیلے چلے آئے، چوتھے یہ کہ تم سب کچھ چھوڑ آئے. 5ویں بات وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ، کیا وجہ ہے آج نظر نہیں آ رہے شفاعاکم، تمہارے خدا، تمہارے سفارشی، الذین زعمتم، جن کے بارے میں زعمتم تمہارا خیال تھا کہ انہم، وہ تمہارے خدا، فیکم شرکاء، کہ ان کا تم میں ساجھا ہے، تم میں ان کی شرکت ہے، تمہاری عبادت میں ان کی شرکت ہے، تمہارے اعمال میں ان کی شرکت ہے، اور اس عبادت کے عوض میں وہ تمہیں میری گرفت سے، میری پکڑ سے بچا لیں گے. کہاں گئے وہ سارے؟ کیا عبرت ہے اس آیت میں کہ انسان کیسی کیسی چیزوں پہ بھروسہ کیے بیٹھے رہتا ہے، اور اللہ کے ہاں جب پہنچے گا کیا حال ہوگا، اور کیسی کیسی سلطنتیں، کیسی کیسی حکومتیں. پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے کسی انسان کو، اس موقع پہ کون سے بچا سکتا ہے جب فرشتے تھپڑ مار رہے ہیں اور کہیں جاؤ نکالو اپنی جان کو، اور سب کچھ چھوڑ آئے. اور وہ شریک کہاں گئے جن کے متعلق تمہارا خیال یہ تھا کہ انہم فیکم شرکا، کہ ان کا تم میں ساجھا ہے. لقد تقطع بینکم. 6ٹھی بات کہی کہ ٹوٹ گئے تم آپس میں. آج سب رشتے ختم ہو گئے. وہ عابد اور معبود کا رشتہ ختم ہو گیا. وہ جو دنیا میں تم شرک کیا کرتے تھے آج کوئی تمہارے ساتھ نہیں آیا. جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ ہماری گرفت سے چھڑا لیں گے آج کوئی دکھائی نہیں دے رہا. وَضَلَّ عَنْكُمْ، اور تم سے ہٹ گئے اور تم سے جاتے رہے. مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو دعویٰ تم کرتے تھے وہ کہاں گیا؟ وہ جو دعویٰ اپنی بڑائی کا تھا، وہ جو دعویٰ اپنے کچھ ہونے کا تھا کہاں گیا؟ سب ختم ہو گیا. اور آج جئتمونا فرادا، تم اکیلے ہمارے پاس چلے آئے، اور ایسے اکیلے کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا بالکل ایسے اکیلے آج چلے آئے. وہ سب چیزوں کا کیا ہوا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ انسان جس گمان میں اور جن دھوکوں میں پڑا رہتا ہے قطعاً نہیں رہنا چاہیے. اچھا آدمی وہی جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کہ میں نے اکیلے خدا کے حضور میں پہنچنا ہے. آج جس اولاد کے لیے، جن ماں باپ کے لیے، جن بیوی بچوں کے لیے فراڈ کر رہا ہوں، دھوکے کر رہا ہوں، دین سے بے خبری ہے، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، کیا کیا چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، جب خدا کے ہاں پہنچوں گا اکیلا تو اس وقت کون کام آئے گا؟ اس وقت تو تھپڑ پڑنے ہیں. اور اللہ کی طرف سے بھی یہ جملے شدید، ان میں سے ایک ایک جملہ عذاب کا جملہ ہے، یہ ساری چیزیں پیش آنی. اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اس دن کے حساب کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہوگا کیا جب سب چیزیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اللہ نے اس آیت میں ان کا بیان کیا جو شرک کرتے رہے، یہ ان کا حال ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اگلے رکوع سے اپنی توحید، اللہ نے اس کے دلائل بیان کرنا شروع کیے. یہ کل انشاءاللہ کریں گے.